نحمده ونصلي على رسوله الأمين وصحبه وأجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تعالى في مقام آخر قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبو ذر لئن تغدوا فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے حق میں دعائے خیر کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی چند آیات کی تلاوت کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک میں سے ایک فرمان، ایک حدیث کا ٹکڑا پڑا ہے۔ عزیزان محترم، آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے اس کا عنوان قرآن ایک کتاب ہدایت۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان ہر آن رہنمائی کا محتاج ہے۔ زندگی میں ایسے کئی مواقع آتے ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ حق کیا ہے اور خیر کا راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو پہلی دعا کے طور پر ہمیں سورہ فاتحہ میں ملتی ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی اور اس کے عالم رب ہونے کا اقرار، جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے رحمان و رحیم ہونے کا اعتراف الرحمن الرحیم، اور روز جزا کا مالک ہونے کا اعتراف و اقرار کہ وہ مالک ہے، وہ اس دن کا مالک ہے جس دن نیک اعمال کے بدلے میں ہمیں جزا ملے گی اور برے اعمال کے بدلے میں سزا ملے گی۔ پھر ہم یہ عہد کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، اور کہتے ہیں کہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، وایاک نستعین۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں جو دعا سکھلائی ہے وہ پہلی دعا یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ تو عزیزان محترم، یوں تو بڑی معروف و مشہور بات ہے کہ پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق، لیکن عزیزان محترم اگر ہم غور کریں، آدم علیہ السلام جن سے نسیان ہوا تھا اور اس زمین پر بھیجنے سے پہلے جو آیت میں نے آپ کی تلاوت کی پھر سے میں پڑھنا چاہوں گا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم چلے جاؤ یہاں سے سب کے سب۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، پھر جیسے جیسے میری ہدایات تمہاری طرف آئیں گی تم اس کی اتباع کرتے رہنا، تو ہوگا کیا نتیجہ؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تمہیں کسی قسم کا خوف ہوگا نہ تمہیں کسی قسم کا غم ہوگا۔ پھر دوسری ہی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِي، جو بھی میری آیات سے تکفیر کریں گے، انکار کریں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہی لوگ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جس میں وہ رہیں گے۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہی یہ اعلان فرمایا کہ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ ہم نے انسان کو کمزور، انسان کی تخلیق ایسی کی کہ وہ کمزور ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور اس کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ہدایت بھیجتے رہیں گے، اور ہدایت کا مل جانا یہ صرف کافی نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے پہلی ہی جو آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا، پہلی ہی بات قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، کہ جو ہدایت بھیجی جا رہی ہے اس کی اتباع کرو. جب تم اس کی اتباع کرو گے تو نہ تمہیں کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ تمہیں کسی قسم کا غم ہوگا. تو عزیزان محترم، قرآن ایک کامل کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کے مل جانے کے بعد یہ ضروری ہے کہ ہم اسے سمجھیں، ہم اس پر عمل کریں. صرف ہدایت کے مل جانے سے انسان کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے عزیزان محترم، اگر آپ کو کسی ایک ڈیسٹینیشن یعنی کسی ایک ایڈریس کی تلاش ہے، اگر کوئی ایک صاحب جس کو معلوم ہے کہ فلانی جگہ پر وہ چیز جہاں پر آپ کو جانا ہے، جس منزل پر جانا ہے، وہ آپ کو سیدھی طریقے کا راستہ بتا دے اور بالکل سیدھا راستہ بتا دے، لیکن آپ کھڑے کھڑے وہاں پر نہیں پہنچیں گے بلکہ آپ کو خود جانا ہوگا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمائی ہے ہدایت کے طور پر، اور یہی چیز جو میں نے پہلے آیت تلاوت کی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں جو بھی ہدایت دی گئی ہے انسان کی کامیابی کے لیے، ہر وہ چیز اس کے اندر رکھ دی گئی ہے جس سے انسان اس دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہے، اور متقی کے اوصاف وہ ہے جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں، اللہ سے ڈر رکھتے ہیں. قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو الہام کر دیا کہ برائی کیا ہے، فجور کیا ہے، وَتَقْوَاهَا، اور تقویٰ کیا ہے، اللہ سے بچنے کی روش. کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں انسان خود یہ سمجھ سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کی کیفیت کا نام تقویٰ ہے، اور جس کے اندر یہ اوصاف رہیں گے، جس کے اندر یہ صفت رہیں گی، یہ انہی کے لیے ہدایت نامہ ہے. عزیزان محترم، اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی. حدیث کا معنی ذرا غور کیجئے گا عزیزان محترم. اگر یہ ایک حدیث بھی نہیں بلکہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے. اگر اس ایک حدیث کو اگر ہم سمجھ لیں، اگر اس ایک حدیث کو ہم اپنی زندگی میں لا لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے یعنی کہ ہمارے اندر تبدیلیاں آئیں گی. ہم جب قرآن پہ غور کرنے لگیں گے، اور انشاءاللہ یہ قرآن پر جب غور کریں گے، جب اس پر عمل کریں گے، تو ہماری زندگی سنورے گی. حدیث کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ابن ماجہ کی یہ حدیث نمبر 239 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا، یا ابو ذر لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ. اے ابو ذر، تیرا ایک کتاب اللہ کی آیت کو سمجھنا، آیَةً مِّن کتاب اللہ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّ مِئَةَ رَكْعَةٍ. تیرا ایک کتاب اللہ کی یعنی قرآن کی آیت کو سمجھنا 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے. غور کیجئے گا عزیزان محترم، بڑی غور طلب حدیث کا ٹکڑا ہے یہ. ایک آیت کا سمجھنا 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے. ایک رکعت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہمارے خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں اکثر، اور ہمارے دیندار یعنی کہ جو نیکیوں کے حریص لوگ ہیں، وہ اکثر کچھ وظیفے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کچھ پڑھ لے تو کتنے نیکیوں میں اضافہ ہوگا. تو غور کیجئے گا عزیزان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. ایک رکعت نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ اور کم از کم 3 اور قرآن کی آیتیں، تو ہو گئی 10. پھر تکبیر، تحریم، تحلیل، رکوع، سجدہ، سلام، قاعدہ، تشہد، یہ ساری چیزیں اگر ایک رکعت میں 10 آیت اگر ہم پڑھے تو 100 رکعت میں 1000 آیتیں، پھر ساری دیگر چیزیں الگ. تو اندازہ لگائیے عزیزان محترم کتنا زور دیا گیا ہے قرآن کو سمجھنے پر. اور اس چیز کو ایک طرف رکھ کر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم قرآن کو کس نیت سے، کس حیثیت سے ہم پڑھتے ہیں. کیا ثواب کی غرض سے پڑھتے ہیں؟ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ قرآن کے پڑھنے پر ثواب نہیں ملتا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں
یہ بھی فرمایا کہ اس کی تلاوت پر بھی ثواب ہے، لیکن عزیزان محترم تلاوت صرف اپنے حد تک رہے گی، لیکن اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو اس کا ثواب ہم دوسروں کو بھی پہنچا سکیں گے، اور یہ دین کا اہم فریضہ ہے۔ عزیزان محترم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ ہم یہ بہتر سمجھتے تھے کہ ایک چھوٹی صورت کو سمجھ کر پڑھنا اس سے کئی بہتر ہے کہ ہم پورا قرآن نہ سمجھتے ہوئے پڑھ لیں، تلاوت کر لیں۔ تو عزیزان محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب اسی وقت ہے جب ہم سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ رب العزت اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، بڑی مشہور آیت ہے، بڑے مواقع پر آپ نے سنی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اس طرح سے جس طرح سے اس کو اختیار کرنے کا حق ہے، اور نہ کرو اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی مرنا ہو تو مسلمان کی حالت میں مرو۔ لیکن عزیزان محترم غور کیجئے گا، اس آیت کے بعد جو آیت ہے اگر ہم اسے تسلسل میں پڑھیں تو سوچئے گا کہ کیا معنی نکلے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اگر تم مسلمان کی حالت میں مرنا ہے تو تمہیں قرآن کے دامن کو پکڑ کر رکھنا ہوگا، سب کو مل کر قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میری نعمت کو اس نعمت کو یاد کرو۔ ان کنتم وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم آپس میں دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر ہم نے تمہارے آپس میں محبت ڈالی۔ تو عزیزان محترم قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن سے چمٹ جانا، سب مل کر، اکا دکا نہیں بلکہ سب مل کر جب ہم قرآن سے چمٹ جائیں گے تو آپس کی دشمنیاں بھی ہماری دوستی میں بدلیں گی، ہمارے دل ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں عزیزان محترم اسی وقت ممکن ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن ایک کتاب ہدایت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھنے پر ایک نہیں بلکہ 2 لہم اجران، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہیں دگنا ثواب ہے۔ یہ کس لیے فرمایا؟ کہ تاکہ انسان کے اندر شوق پیدا ہو، اور اللہ کے نزدیک جو چیز معنی رکھتی ہے وہ نتیجہ نہیں بلکہ محنت ہے۔ بندہ کس قدر محنت کر رہا ہے اس کے کلام کو سیکھنے کے لیے، اللہ رب العزت اس کے مطابق اجر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ اجر دیتے نہیں تھکتا، بندہ محنت کرتے تھک جائے گا لیکن اللہ اجر دیتے نہیں تھکتا۔ تو عزیزان محترم غور کیجئے گا، آج ہماری امت میں جو سارے مسئلے ہیں وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ ہمیں قرآن سے چمٹنا ضروری ہے، ہمیں قرآن سمجھنا ضروری ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں شعر تھوڑا بولنے میں مجھے دقت پیش آتی ہے۔ معنی یہ تھا کہ وہ جو صحابہ تھے انہوں نے قرآن کو سمجھنا اپنی زندگی کا شیوا بنا لیا، اور ہماری حالت اس وجہ سے ہے کہ وہ خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور ہمارے اوپر جو خواری ہے، جو بربادی، جو تباہی آئی ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں اور قرآن کے پیغام کو لوگوں تک عام کریں۔ قرآن ایک اطلاع نامہ ہے، ساتھ ہی ساتھ مومنوں کو جوڑنے کا اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے دعوت اور تبلیغ کا سب سے اہم ترین ذریعہ قرآن ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کی سورہ بقرہ میں پہلی چیز جو بتائی ہے قرآن کے بارے میں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو عزیزان محترم اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ وہ کتاب ہے جو بڑی ہی برکت والی ہے، لیکن چاہیے کیا کہ ہمیں اس کی اتباع کرنی ہے، اور جب ہم اس کی اتباع کریں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اگر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی قرآن کی اتباع کرے گا، قرآن پر عمل کرے گا، انشاءاللہ العزیز اس پر اللہ رب العزت کی رحمت ہوگی۔ تو عزیزان محترم وقت اجازت نہیں دیتا، مختصر سے وقت میں اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق
عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.